سال میں ایسی ہیں جس ان دو دنوں کو عید الفطر اور عید الاضحیٰ جس میں سارے مسلمان شریک ہوتے ہیں اور ایک عمومی پیغام مسلمانوں کو جاتا ہے۔ ایک اور عید جو عید الاعیاد ہے وہ بین الاقوامی عید ہے، یہ مسلمانوں کی عید ہے، اور غدیر جو آنے والی ہے وہ عید الملل ہے، سارے ادیان کی عید ہے، دین کی عید ہے۔ یہ مسلمانوں کی عید ہے، وہ تمام انسانوں کی عید ہے، جتنے ادیان ہیں ان سب کی۔ بہرحال آج کا دن جو قربانی کا دن ہے اور سنت خلیل کو زندہ رکھنے کی آج تاکید کی گئی ہے کہ سنت ابراہیمیہ کو زندہ رکھا جائے۔ ہمارے پاس کتنے ایسے احکام ہیں، کتنے ہماری فقہی احکام ایسے ہیں، عقائد تو وہی ہے جو خلیل نے پیش کیا تھا، لیکن احکام میں بھی سنن اور آداب بھی ہمارے ابراہیم خلیل سے لیے گئے ہیں۔ یوں کہا جا سکتا ہے کہ یہ دین اسلام جو آج ہمارے پاس ہے اس کی بنیادیں خلیل نے ڈالی ہیں اس سرزمین پر۔ یوں تو لوح محفوظ کا یہ دین ہے، لیکن زمین پر اس دین کو نام اسلام اگر کسی نے دیا ہے تو وہ ہمارے اور آپ کے یعنی شیخ الانبیاء دو ہیں نا انبیاء میں، شیخ الانبیاء اور سید الانبیاء، سید المرسلین اور شیخ المرسلین۔ شیخ المرسلین اور شیخ الانبیاء جناب ابراہیم خلیل علیہ السلام ہیں، اور سید المرسلین ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ بعض لوگ تو کہتے ہیں کہ یہ 1,24,000 ایک رمز ہیں، ورنہ کسی کو صحیح تعداد نہیں معلوم ہے اور روایتیں مختلف ہیں۔ یہ کوئی قرآن کی آیت نہیں ہے کہ ہم نے 1,24,000 پیغمبر بھیجے ہیں، قرآن کی آیت میں نہیں لکھا ہوا ہے، یہ روایتوں میں آیا ہے۔ تو روایتیں اور بھی ہیں، روایتیں اور بھی ہیں۔ تو یہ 1,24,000 کو جو شہرت ملی ہے، شاید اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر کوئی رسول ہے رسولوں میں تو وہ ایک ہے، یعنی ان کے جیسا کوئی دوسرا نہیں ہے کوئی، یعنی ہمارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ ان کے جیسا کوئی دوسرا رسول ہے؟ وہ انسانوں میں بندگان خدا میں وہ تنہا بندہ ہے کہ جن کے جیسا کوئی بندہ نہیں ہے۔ اگر خدا خدائی میں اکیلا ہے تو مصطفیٰ بندوں میں اکیلے ہیں، کوئی بندہ ان کے جیسا بندہ نہیں ہے۔ وہ مافوق بشر کہا جا سکتا ہے انہیں، مافوق انسان انہیں کہا جا سکتا ہے کہ ان سے اوپر کوئی انسان نہیں ہے۔ اور العبد اگر کہا جائے، اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، اس سے مراد کون ہے؟ تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ، تو یہ عبد سے مراد کون ہے؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات۔ تو اگر عبد ہے، العبد ہے تو ہمارے نبی ہیں۔ جیسے مطلقہ اگر رب کہا جائے تو سوائے پروردگار کے کوئی رب نہیں ہے، اور اگر بندہ کہا جائے تو سوائے مصطفیٰ کے کوئی اور بندہ نہیں ہے۔ تو وہ ایک ہیں، ان کے جیسا کوئی دوسرا نہیں ہے، ایک لکھ دیجئے۔ اب یہ کہ ان کے بعد اگر کوئی ہے شیخ الانبیاء، وہ جناب ابراہیم علیہ السلام، جناب ابراہیم، اور ابراہیم علیہ السلام اور رسول اکرم، یعنی سید المرسلین اور شیخ الانبیاء، ان دو کو بعد میں لکھ دیجئے، ایک کے بعد دو لکھ دیجئے، ایک کے بعد دو ہو گئے۔ اب اس کے بعد پھر 4 انبیاء کا اضافہ کیجئے، جناب آدم، جناب نوح، جناب موسیٰ اور جناب عیسیٰ، یہ 4 کو 2 کے بعد لکھ دیجئے۔ اس کے بعد پھر صفر لگا دیجئے، صلوات پڑھے محمد وآلہ محمد وآلہ۔ اس کے بعد جو صفر آتا ہے وہ صفر نہیں رہتا ہے، وہ خود اپنی جگہ پر عدد ہوتا ہے۔
ایک کے بعد آنے والا صفر نہیں ہوتا ہے، ایک سے پہلے آنے والا صفر ہوتا ہے، دو سے پہلے آنے والا صفر ہوتا ہے، چار سے پہلے آنے والا صفر ہوتا ہے، لیکن جو ایک کے بعد آئے وہ صفر نہیں ہے، جو دو کے بعد آئے وہ صفر نہیں ہے، جو ایک دو چار کے بعد آئے وہ تو صفر ہو ہی نہیں سکتا۔ اس میں یوسف بھی ہے، یونس بھی ہے، اس میں جو ہے تمام کے تمام انبیاء علیہم السلام ہیں۔ تو یہ اس زمین کے ستارے ہیں، اس سرزمین کے چاند و سورج ہیں۔ اگر سورج مصطفیٰ ہے تو چاند ہمارے خلیل ہے جناب، اور اس کے بعد جناب موسیٰ، جناب عیسیٰ، یہ ستارے ہیں، کواکب ہیں جو آسمان ہدایت کے، یہ کواکب ہے جو چمک رہے ہیں ہدایت کے، اور رہتی دنیا تک چمکتے رہیں گے قیامت تک۔ اب ان کے جیسے ستارے نہیں پیدا ہونے والے ہیں، نہ کوئی دوسرا موسیٰ آنے والا ہے، نہ کوئی دوسرا عیسیٰ آنے والا ہے۔ آج کے دن موسیٰ کلیم کا چھلا مکمل ہو رہا ہے، آج لقاء اللہ کا دن ہے، یعنی جناب موسیٰ علیہ السلام جو پہلی ذی القعدہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں پہنچے ہوئے ہیں، آج انہیں تشرف کا موقع مل رہا ہے۔ تو آج کا دن کتنا قیمتی ہے ہمارے لیے، آج کا دن کس قدر ہمارے لیے مبارک دن ہے کہ اس دن کو اللہ کلیم کو انتظار کروا کے آج کے دن کا انتظار کروا رہا تھا کہ آج کا دن، یہ قربانی کا دن یاد رہے۔ 10 ذی الحجہ، اور پھر اس کے بعد کیا آواز آئی؟ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، کہ جناب اسماعیل کی اس قربانی کو ذبح عظیم میں بدل دیا گیا۔ اب اس کے بعد جو تاریخ آئے گی وہ 10 محرم کی آئے گی، یعنی آج کی دن خوشی کی تاریخ ہے کہ، اور وہ غم کی آخری انتہا ہے، اور یہ خوشی کی انتہا ہے کہ یہاں سے جو ہے جناب موسیٰ علیہ السلام کو آج لقاء اللہ نصیب ہو رہا ہے۔ تو ہم آج کے اس دن میں، آج کا دن دعاؤں کا دن ہے، یعنی آج کے دن بھی ہم یہ دعا کریں کہ جس طرح پروردگار جناب موسیٰ کلیم کو تو نے اپنی بارگاہ میں بلا کر ملاقات کا تشرف بخشا ہے، اسی طرح سے ہمیں بھی آج کے دن اپنا لقاء نصیب فرما، اپنا دیدار نصیب فرما۔ امیر المومنین کہتے ہیں میں اس خدا کی عبادت ہی نہیں کرتا جس خدا کو نہ دیکھا ہوں، مگر آج کا دن ہم اللہ کو دیکھیں، مگر اللہ آنکھوں سے دکھائی دینے والا نہیں ہے، قلب کی نگاہوں سے دیکھا جاتا ہے، ایمان کی نظر سے دیکھا جاتا ہے۔ اگر ہمارے پاس ایمان ہے تو ہم ایمان کی نظر سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا دیدار کر سکتے ہیں۔ تو یہ جو معرفت ہے وہ معرفت ذاتی ہے، یہ باہر سے آنے والا علم نہیں ہے، یہ اندر سے آنے والا علم۔ بہرحال جناب ابراہیم خلیل کی وہ یادگار آج سارے حاجی اسی کی تعصی کر رہے ہیں جو خلیل نے کیا تھا۔ جناب آدم علیہ السلام کے بعد خون ریزیاں ہو کر زمین ناپاک ہو چکی تھی، اور پہلا خون قابیل نے حابیل کا بہایا تھا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس سرزمین پر ایک پاک خون گر گیا، سب سے پہلے ایک پاک خون گرا اس سرزمین پر جناب حابیل علیہ السلام کا، اور اس کے بعد پھر خون ریزیاں ہوتی رہیں۔ وہ جو ملائکہ نے کہا تھا تو ان کو تقویت مل رہی تھی اس نظریے کو۔ اس کے بعد اللہ نے ایک طوفان کے ذریعے سے سرزمین کو خون سے پاک کر دیا۔ پھر ایک مرتبہ کشتی نجات آئی اور سارے کے سارے بیہودہ لوگوں کو ہٹا کر نیک اور مومنین کو اس سرزمین پر بچا لیا گیا، اس کشتی میں بٹھا کر۔ پوری دنیا طوفان نوح کی زد میں آ گئی، اور جناب نوح علیہ السلام سال ہا سال کی اپنی عبادتیں، ان کی اپنا تقوی، ان کی پرہیزگاریاں، اور اس کے بعد 950 برس تک انہوں نے لوگوں کو اللہ کی طرف بلایا۔ اتنا لمبا عرصہ زحمتیں برداشت کرنا، ایک دن 2 دن انسان جو ہے وہ تیر اور نشتر اور لوگوں کی، پڑوسیوں کی، محلے والوں کی، شہر والوں کی جو ہے اذیتوں کو نہیں برداشت کر سکتا، کہ پتھر مار رہے ہوں، لوگ تانے دے رہے ہوں، لوگ تشنے دے رہے ہوں، لوگ جو ہے اذیتیں دے رہے ہوں، اور نوح علیہ السلام کشتی بناتے چلے جا رہے ہیں، کہ لوگ مذاق اڑا رہے ہیں کہ یہ دیوانہ ہے، مجنون ہے، کہ اس گرم ریتی پر، اس گرم زمین پر کوئی
سمندر کے پاس کشتی بناتا ہے کہ اس خشک جگہ پر کوئی کشتی بناتا ہے. دیکھو ہنستے تھے لوگ اور غلاظتیں لا کے ڈالتے تھے. اس طرح سے کشتی بنتی رہی حکم خدا اور حکم پروردگار سے، یہاں تک کہ عذاب کا طوفان آیا، سب بہہ گئے اور جناب نوح نے پار لگائی کشتی کو. یہ مرحلہ گزر گیا. اس کے بعد پھر کئی نسلیں آتی رہیں، یہاں تک کہ اللہ نے اس سرزمین پر خلیل کو بھیجا، اپنے عزیز ترین نبی کو بھیجا، اپنے چہیتے نبی کو بھیجا، اپنے دوست نبی کو بھیجا، اور وہ عزم و ہمت و حوصلہ لے کر خلیل پیدا ہوئے سرزمین پر. اب یہاں سے جناب خلیل علیہ السلام نے 100 برس کے ہو گئے، کوئی اولاد نہیں ہوئی. 100 برس گزر جانے کے بعد انہیں اب یہ حکم ہوا کہ آپ کی اس زوجہ سے کوئی فی الحال تو نہیں ہونے والے ہیں، پھر کبھی ہو سکتا ہو، لیکن اس وقت آپ کی زوجہ سے بچے نہیں ہونے والے ہیں. اب جناب حاجرہ سے آپ نے عقد کیا. سارہ کے بعد پہلی زوجہ آپ کی سارہ تھی، جناب سارہ کے بعد جناب حاجرہ سے آپ نے عقد کیا. اب حکم خدا آیا کہ ایک لق و دق صحرا کو تم آباد کرو. یہ زوجہ پاکیزہ زوجہ، یہ زوجہ مطہرہ زوجہ جناب حاجرہ، اور اس حاجرہ کے بطن میں ایک نبی پرورش پا رہا تھا، آنے والا ایک نبی پرورش پا رہا. یہ با ایمان خاتون اور آنے والا نبی. اب سرزمین وحی کو آباد کرنے کے لیے حکم ہوا کہ اس پاک سرزمین کو، جہاں خانہ کعبہ کی تعمیر ہونے والی ہے، جہاں نمازیں پڑھی جانے والی ہیں، جہاں اعتکاف ہونے والا ہے، اب اس پاک سرزمین کو کون آباد کرے گا؟ ایک وہ ماں اور وہ بیٹا. یہ ماں اور بیٹے کو لے کر وہ بچہ جو ابھی متولد ہوا ہے، جناب حاجرہ اور اسماعیل کو لے کر جناب ابراہیم اس لق و دق صحرا میں پہنچ گئے اور وہاں چھوڑ کر گھر واپس ہو گئے. اب اس بچے کا پرسان حال کون، اس ماں کا نگہبان کون؟ یہ ایک امتحان تھا، سخت ترین امتحان. اور سخت ترین امتحان محبوب ترین بندوں سے لیا جاتا ہے. لوگ کہتے ہیں کہ ہم ہی پر ساری پریشانیاں، بجلی گرتی ہے تو ہم بیچارے مسلمانوں پر، اور راحت سے کافر رہتے ہیں اور مزے سے منافق رہتے ہیں، مزے سے جو ہے وہ فاسقین فاجرین گناہ کاروں کو اللہ جو ہے وہ نوازتا جاتا ہے، اور ساری مشکلیں ساری پریشانیاں، نوکری جاتی ہے تو ہماری مصیبتیں آتی ہیں تو ہمارے پاس قبیلیوں کا مکان، ہمارے پاس مشکلات، ہمارے پاس گاڑی ہماری پنچر ہوتی ہے، ہمارے پاس جو ہے سواریاں صحیح نہیں، ہمارے پاس جو ہے زندگی صحیح نہیں، ہمارے گھر میں کھانے کو کھانا نہیں، اور کافر عیش کر رہے ہیں، مزے اڑا رہے ہیں. ساری دکھ، سارا درد، سارا رنج، سارا کرب، ساری بے چینیاں، ساری پریشانیاں، دنیا بھر کی مصیبتیں، بم گرتے ہیں تو ہمارے سروں پر ہے نا. اور اللہ کا نام لینے کا جرم میں دشمنان خدا اور دشمنان رسول، دشمنان دین، دشمنان کعبہ و قدس ہم پر بم گراتے ہیں. ہماری یہ زندگی ہے. لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہا ہے تھوڑے دن دکھ برداشت کر لو، تھوڑی دن مصیبت برداشت کر لو، لیکن یہ یاد رکھنا کہ ان کے پاس دولت ہے، ان کے پاس طاقت ہے، ان کے پاس عیش و عشرت ہے، لیکن جو چیز نہیں ہے ان کے پاس وہ عزت ہے، وہ آبرو ہے، جو دشمنان اسلام کے پاس نہیں ہے. اللہ نے ہمیں دکھ دیا ہے، درد دیا ہے، لیکن ہمیں عزت دی ہے. یہی بات امام حسین علیہ السلام نے کہا تھا، بہن زینب دکھ برداشت کرنا پڑے گا، اور ہمیں اللہ نے دکھ دیا ہے، بلائیں دی ہیں، لیکن ہمیں عزت بھی تو دی ہے. اللہ نے ہمیں عزت دی ہے، اللہ نے ہمیں شرف دیا ہے. ٹھیک ہے انسان ہمیں نہیں پوچھتے ہیں، ٹھیک ہے انسان نہیں پوچھتے ہیں، لیکن ملائکہ ہمیں پوچھتے ہیں. ملائکہ کی بز میں ہمارا چرچا ہے. ملائکہ آتے ہیں، سلام لے کر آتے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ ہم یہاں لوگ ہمیں گالیاں دیں، کچرا پھینکیں، لیکن وہاں جبریل سلام لے کر آتے ہیں. جناب خدیجہ کے لیے سلام لے کر آئے.
شہزادی کی بس اللہ سلام بھیجا کرتا تھا اپنے عزیز ترین ملک کے ذریعے سے، جبریل امین کے ذریعے سے۔ شریعت ختم ہونے کے بعد، حضور کی رحلت کے بعد بھی جناب فاطمہ پر ملائکہ کا نزول ہوتا تھا۔ ایسا ہے، حتیٰ جبریل آیا کرتے تھے۔ یہ صحف فاطمہ کیا ہے؟ جبریل نے سلسلہ بند نہیں کیا ہے، لیکن وہ شریعت کا جو سلسلہ تھا وہ منقطع ہوا، لیکن معرفت کے باب میں جبریل امین کے ذریعے سے علم آتا رہا ہے۔ بہرحال تو معلوم یہ ہوا کہ اس لق و دق صحرا میں جہاں جناب حاجرہ اور اسماعیل کو چھوڑائے تھے، اب جناب حاجرہ صفا سے لے کے مروہ اور مروہ سے لے کے صفا، وہ نوکیلی گرم پہاڑیاں اور وہ ننگے پیر، بچے کی محبت میں اور بچے کی خاطر کہ بچہ بھوک سے پیاس سے ایڑیاں رگڑ رہا ہے، اور ماں ادھر صفا سے مروہ کی طرف اور مروہ سے صفا کی طرف ایسے پلٹ کے دیکھتی ہیں۔ وہ جس جگہ سے صفا سے جب دیکھتی ہیں تو خانہ کعبہ کا وہ نور کا وہ سلسلہ دکھائی دیتا ہے جہاں خانہ کعبہ کی تعمیر ہوئی ہے، اور ابھی تو اسماعیل پیدا ہوئے ہیں، ابھی خانہ کعبہ نہیں بنا ہے۔ کہتے ہیں کہ جنت سے ایک سفید پتھر لا کے زمین پہ رکھ دیا گیا تھا نشانی کے طور پر، اور اسی کا طواف انبیاء علیہ السلام کرتے رہے۔ جناب آدم علیہ السلام نے طواف کیا، سرندیب کی پہاڑیوں پر اترے اور یہاں سے پیدل چلتے ہوئے سرزمین وحی کی طرف آگے بڑھے۔ جدہ میں جدہ ماجدہ جناب حوا کا نزول ہوا اور وہاں ان کی ملاقات ہوئی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا یہ مرکز انبیاء کا مرکز رہا۔ نوح کا طوفان آیا، اس پتھر کو اٹھا لیا گیا، اور جب طوفان ختم ہوا اسی جگہ پہ نصب کر دیا گیا۔ اور جب اسماعیل علیہ السلام جب بڑے ہوئے، اور اس وقت کی حالات تو آپ کو معلوم ہے کہ جو حاجی صفا و مروہ کے درمیان سعی کرتے ہیں، یہ اس کی تعصی کرتے ہیں اس عمل کی جو جناب حاجرہ نے کیا تھا۔ اصل حج انہوں نے کیا تھا، ہم اس کی نقل کرتے ہیں، ہم تعصی کرتے ہیں ان کی، جناب حاجرہ کی۔ صفا سے مروہ کی طرف دوڑی، مروہ سے صفا 7 چکر لگائے، لیکن پانی وہاں پر نکلا جہاں جناب اسماعیل ایڑیاں رگڑ رہے تھے۔ تو میں یہاں سے یہی پیغام یہاں پہ دیتا ہوں کہ مسلمانوں، تمہیں اللہ یہ پیغام دے رہا ہے اس صحیح صفا و مروہ کے درمیان کہ کوشش کرنا تمہارا کام ہے، عطا کرنا ہمارا کام۔ کوشش کرنا تمہارا کام ہے، عطا کرنا ہمارا کام ہے۔ ایسے مت سمجھو کہ بغیر کوشش کیے ہوئے، بغیر زحمت اٹھائے ہوئے کوئی چیز ملنے والی ہے۔ ملتی تو ہے، لیکن اللہ پہلے کہتا ہے جاؤ صفا، جاؤ صفا سے۔ اگر اللہ کو یہاں زمزم دینا ہی تھا تو 1 مرتبہ میں دے دیتا، 2 مرتبہ میں دے دیتا، 3 مرتبہ میں دے دیتا۔ یہ 7 چکر کیوں لگائے؟ یہ 7 چکر ان کی آخری ہمت اور آخری کوشش تھی کہ ایک عورت جتنا دوڑ سکتی ہے اب مزید طاقت ہی نہیں تھی۔ اب گویا وہ دوڑتے ہوئے آ کے تھک کے گر گئی تھی۔ اب جہاں پر جناب حاجرہ کی ہمت ختم ہوئی، وہاں سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آب زمزم کا چشمہ جاری کر دیا، اور ایسا چشمہ جاری کیا کہ آج تک مسلمان پی رہا ہے پانی، لیکن وہ چشمہ بجھا نہیں ہے۔ یہ ہے ایک معجزہ۔ بہرحال تو معلوم یہ ہوا کہ اب 100 برس کے بعد وہ بچہ بڑا ہو رہا ہے۔ اب یہ بچہ 13-14 سال کا ہوا کہ اب یہاں جناب ابراہیم علیہ السلام نے خواب میں دیکھا کہ میں اسماعیل کو ذبح کر رہا ہوں۔ 1 مرتبہ، 2 مرتبہ، 3 مرتبہ یہ خواب دیکھا، اور پھر بیٹے سے آ کے کہا یا بنیا انی ارا فی المنام انی اذبحک، میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، میں نے خواب میں دیکھا۔ تو بیٹے نے کہا ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، کہ افعل ما تؤمر، جو حکم آیا ہے آپ اس پر عمل کیجئے، جو حکم آیا ہے اس پر آپ عمل کیجئے، انشاءاللہ آپ مجھے صابرین میں پائیں گے، ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین۔ اب جناب ابراہیم علیہ السلام اسماعیل کو لے کے مقام منی میں آ گئے۔ اب جو منی ہے، اس مقام منی میں آ کر انہوں نے بیٹے کے گلے پہ خنجر رکھ دیا، تیز خنجر نازک گلے پر۔ اب خنجر چلائیں کیسے؟ آنکھوں پہ پٹی باندھ لیا
کہیں جو ہے کس لیے باندھا؟ تاکہ رضائے الہی میں ہاتھ لرز نہ جائے، محبت پدری میں آ کے محبت خدا کو میں انجام نہ دے سکوں، اس وجہ سے آنکھوں پہ پٹی باندھا۔ اس وجہ سے نہیں کہ میں دیکھ نہیں سکوں گا، نہیں، بلکہ خدا کی رضا میں کہیں ہاتھ لرز نہ جائے، زیر شمشیر ستم میر تڑپنا کیسا، سر بھی تسلیم محبت میں جھکایا نہ گیا۔ جناب خلیل علیہ السلام نے محبت کا نذرانہ پیش کر خلوص کے ساتھ، دیکھیے آج قربانی کا دن ہے، آپ سب قربانی دیں گے، آپ یہ یاد رکھیے قربانی کا ایک قطرہ جب زمین پہ گرتا ہے تو قربانی دینے والے کے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ یہ بہت بڑی بات ہے قربانی دینا۔ اگر انسان ریاکاری سے بچے تو دیکھیے کتنا مشکل ہوتا ہے۔ ہاں سب کے ساتھ سب کر رہے ہیں، ہم کر رہے ہیں، سب قربانی دے رہے ہیں، ہم قربانی نہیں دیں گے تو لوگ کیا کہیں گے، بچے کیا کہیں گے، پڑوسی کیا کہیں گے، خاندان والے کیا کہیں گے، ارے نہیں کاٹا، کیا کمی تھی، کیوں نہیں کاٹا، لوگ سوال کریں گے۔ ان سوالات کا جواب اور ان کا منہ بند کرنے کے لیے قربانی دینا ہی ہے، کراہت کے ساتھ، نعوذ باللہ، لوگوں کو دکھانے کی خاطر، نعوذ باللہ، وہ قربانی۔ اب دیکھیے یہاں آنکھوں پہ پٹی کیوں بن رہی ہے، دیکھ رہے ہیں آپ، یعنی ہاتھ خضوع و خشوع کے ساتھ چلائیں، یہ نہیں کہ کراہت کے ساتھ اسماعیل کہ دل نہیں چاہ رہا ہے، چونکہ اللہ کہہ رہا ہے لہٰذا چلانا ہی ہے، مجبوری میں حکم خدا ہے، حکم پروردگار ہے، کرنا ہی ہے۔ جیسا کہ ہم لوگ نماز صبح میں کراہت کے ساتھ نعوذ باللہ پڑھتے ہیں کہ ملائکہ ہمارے منہ پہ پھینک کے جائے نماز، کہ ایسا پڑھنے سے تو نہ پڑھتا تو بہتر تھا۔ اس کراہت کے ساتھ کہ پڑھنا ہی ہے، کرنا ہی ہے۔ اور جب انسان اپنے محبوب اور اپنے معشوق سے، اپنے قریبی اور عزیز دوست سے جب ملنے کے لیے وقت دیتا ہے تو کیسا 2 گھنٹے پہلے سے تیار ہو کے جو ہے انتظار میں بیٹھتا ہے، کیسے اپنے محبوب، اپنے معشوق سے ملاقات کے لیے، کیسے انسان صبح 5 بجے ہو تو 3 بجے رات سے جاگنے لگتا ہے کہ ملاقات کا وقت آنے والا ہے۔ یہ محبت ہے، یہ بندوں کی اللہ سے محبت ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ ہم تیری راہ میں کوئی قربانی نہیں دیں گے، تو ہمارے لیے قربان ہوتا جا، تو اپنے 1,24,000 اپنے عزیز ترین بندوں کو ہم پہ سے قربان کر دے ہماری ہدایت کے لیے۔ آدم کو بھیج، نوح کو بھیج، خلیل کو بھیج، کلیم کو بھیج، کوئی آگ میں گر رہا ہے کہ کسی کے گلے پہ خنجر چل رہا ہے، کسی کو آرے سے 2 نیم کر رہا ہے، ساری قربانیاں تو دے پروردگار ہمارے لیے۔ پیدا کیوں کیا؟ پیدا کرنے کی سزا بھگت، نعوذ باللہ۔ یہ ہمارے بندوں کی گستاخیاں ہیں پروردگار سے، اللہ کی یہ عزت ہے ہمارے پاس۔ پھر ہم کہنے کو مسلمان بھی ہے، کہنے کو مومن بھی ہے، کہنے کو متقی بھی ہے، کہنے کو جنت ہم پہ واجب بھی ہے، اور پھر نماز ایسی کراہت کے ساتھ نماز کہ پڑھنا ہی ہے، روزے کراہت کے ساتھ رکھنا ہی ہے، رہنا ہی پڑے گا۔ وہ تو لوگ کیا کہیں گے، اور حج کا کیا عالم ہے، پیسہ خرچ ہو جائے گا، دولت ختم ہو جائے گی، تو پھر یہ دولت اللہ نے کس لیے دی ہے؟ عیش کے لیے دی ہے یا ہماری راہ میں خرچ کرنے کے لیے دی ہے؟ کس لیے اللہ نے یہ دولت دی ہے؟ پھر زکوٰۃ کا معاملہ، پھر خمس کا معاملہ، یہ سنت خلیل بہت ہی اہم ترین سنت ہے۔ یہ قربانی جو ہے، اگر واقعی دل سے انسان قربانی کے لائق ہو جائے اور قربانی دینے کے قابل ہو جائے، قربانی دے اگر انسان، کچھ پیسہ اللہ کے راہ میں، پیسہ ہی تو خرچ کرنا ہے، لیکن صرف اللہ کے لیے پیسہ خرچ کرنا بھی مشکل کام ہے، بغیر ریاکاری کے، بغیر کسی چیز کے، بہت مشکل ہے۔ مجھ جیسے لوگوں سے تو نہیں ہونے والا ہے، ورنہ بھائی 100 خیالات آتے ہیں، ان تمام خیالات کو ہٹا کے صرف اللہ کے لیے دینا تو واقعی مشکل کام ہے۔ اللہ ہمیں توفیق دے۔ ہم تو ایسی قربانیاں دکھاوے کے لیے تو زندگی بھر دیتے رہے ہیں، زندگی بھر دیتے رہیں گے، لیکن ایک قربانی ہماری زندگی میں ایسے آئے
کہ ہم دل سے قربانی دیں اور ایک ایسے صحرا میں جا کر جہاں ہمیں کوئی نہ دیکھ رہا ہو. دیکھیے کہاں خلیل نے کس جگہ کے اوپر خانہ کعبہ کی تعمیر کی ہے, وہاں کون دیکھنے والا, کون دیکھ رہا ہے, کون تعریف کر رہا ہے کہ واہ خلیل تم نے کیا کام کیا, کون تعریف کرنے والا ہے. سب وہاں جانور تک نہیں ہے آ کے دیکھنے کے لیے, پرندے بھی نہیں آتے ہیں وہاں پر. اس سرزمین پہ خانہ کعبہ کو بنایا. اسی لیے تو ہزارہ سال گزر گئے, خلیل کی یہ یاد زندہ ہے. انہوں نے بھی بکرا دیا تھا, آپ بھی بکرا دے رہے ہیں, لیکن دونوں میں بہت فرق ہے. آپ کس نیت سے دے رہے ہیں, انہوں نے کس نیت سے دیا تھا. انہوں نے تو بیٹے کے گلے پہ خنجر چلانے کے تصور سے چلا دیا تھا خنجر, وہ تو اللہ نے اس قربانی کو بچا کر فدیہ عظیم میں بدل دیا. اور جو ہے دمبا آ گیا, دمبا ذبح ہو گیا, اور جناب اسماعیل علیہ السلام اللہ نے انہیں محفوظ کیا تاکہ ان کی نسل میں حسین ابن علی پیدا ہو. کہ خلیل نے بھی نہ پایا عروج عزم حسین, بنایا کعبہ مگر کربلا بنا نہ سکے. یہ لیکن جو کعبہ بنایا تھا تبھی تو کربلا بن سکی ان کی اولاد میں حسین ابن علی پیدا ہوئے. اگر وہ کعبہ نہ بناتے تو ان کی اولاد میں کربلا بنانے والا آتا, مگر ان کی اولاد میں آنا ضروری نہیں تھا. وَمِن ذُرِّيَّتِي أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ, یہ خلیل, ورنہ ممکن ہے کہ کسی اور کی نسل میں حسین پیدا ہو جاتے, وہ ان کی نسل میں پیدا ہوتے جو بھی خانہ کعبہ کو بناتا, جو بھی قربانیاں دیتا, ان کی اولاد میں اللہ امام حسین کو رکھتا. لیکن خلیل ہی کے حصے میں حسین کیسے آئے؟ اگر تعارف کروایا جائے امام حسین کس کے فرزند ہیں تو کیا کہیں گے آپ؟ جب آپ صلوات بھیجتے ہیں امام حسین پر, آپ رسول اللہ پہ آپ صلوات بھیجتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وارحم علی محمد و آل محمد کما ترحمت علی ابراہیم و آل ابراہیم. آل ابراہیم اور آل ابراہیم, یہ قیامت تک ابراہیم اور آل ابراہیم کیوں زندہ ہے؟ ان کی ان قربانیوں کی وجہ سے زندہ ہے, ان کی قربانیوں کی وجہ سے زندہ ہے. تو لہٰذا یہ قربانی, یہ جو سنت ہے, یہ تاسی ہے. جناب ابراہیم نے جو حقیقت میں قربانی دی تھی, اس قربانی کی تاسی میں ہم یہ قربانی دے, یہ ایک رہلسل ہے, یعنی ایک قسم کا جو ہے تمرین ہے کہ اگر واقعی بیٹے پر واقعی اپنی محبت پہ خنجر چلانے کا وقت آئے تو ہمارے ہاتھ لرز نہ جائیں, ہم قربانیوں کی یاد زندہ رکھیں. یہ اس کے لیے یہ کر رہے ہیں. یعنی اگر حکم خدا آ جائے کہ تم اپنی محبت کو قربان کر دو, یہ جو آپ نے مثال کے طور پر بڑی محبتوں سے جو ہے 5 منزلہ بلڈنگ بنائی, اللہ کہے دے دو جعفر حسین, دے دو یہ بلڈنگ. اگر آپ نے جو ہے مثال کے طور پر بہت بڑی بہترین گاڑی خریدی, اللہ کہے کہ یہ گاڑی مجھے چاہیے, مجھے دے دو, تو آپ تیار ہیں اس کے لیے؟ اس کے لیے آپ تیار ہیں؟ یعنی محبت کو دینا ہے. بیٹا یہاں پر منظور نہیں ہے. بعض لوگ بیٹوں کو نہیں چاہتے, اپنی بلڈنگ کو چاہتے ہیں, اپنے گھر کو چاہتے ہیں, اپنی گاڑی چاہتے ہیں, اپنا گھوڑا چاہتے ہیں, اپنی جو ہے انگوٹھیوں کو دوست رکھتے ہیں. تو لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون, تم نیکی کی منزل پر اس وقت تک فائز نہیں ہو سکتے جب تک کہ وہ چیز اللہ کی راہ میں نہ دو جو تمہیں سب سے زیادہ عزیز ہے. قربانی عزیز ترین چیز کی دینا ہے. یعنی آپ کو پیسہ عزیز ہے نا, اب پیسہ دو. یہ نہیں کہ آپ کے پاس 100 کروڑ ہیں اور ایک بکرا لا کے ذبح کر رہے ہیں آپ. یہ ہے قربانی, یہ ہے قربانی, اس کو قربانی کہتے ہیں. یعنی اللہ کہہ رہا ہے کہ تمہیں پیسہ عزیز ہے نا, وہ پورا پیسہ دے دو مجھے, پورا پیسہ دے دو. تیار ہے؟ اس کی تمرین کرنا ہے. آج کا دن بہت اہم ہے. یعنی ہم خنجر کس پہ چلانا ہے معلوم ہے؟ اس محبت پر خنجر چلانا ہے. یعنی اپنی دل سے اس محبت کو نکال کے پھینک دینا ہے, جو پیسے کی محبت ہے, جو اقتدار کی محبت ہے, جو دولت کی محبت ہے, جو منصب کی محبت ہے. تم صدر جمہوریہ ہو, دے دو پورے صدر جمہوریہ, حکومت دے دو. تیار ہیں؟ آپ کو معلوم, اس کو قربانی کہتے ہیں. آج کی تاریخ میں
شہید رئیسی نے قربانی دی، جو جانتے تھے کہ ہماری موت ہو سکتی ہے. اتنے مسلسل سفر کوئی صدر جمہوریہ دنیا میں نہیں کیا. ایک سال میں دنیا میں جتنے صدور جمہوریہ کی آپ تاریخ اٹھا کے دیکھ لیجیے، گاؤں گاؤں، دیہات دیہات، سڑک پہ ڈرائیور روکنے کے لیے تیار نہیں ہے، وہ گاڑی سے کودنے کے لیے بے چین ہیں کہ بھئی لوگ ٹھہرے ہوئے ہیں، مجھے ملنا ہے ان لوگوں سے. وہ کہہ رہے ہیں بھئی جب جائیں گے 100 کلومیٹر پہ، 200 کلومیٹر اور 500 کلومیٹر، تو درمیان میں کتنے دیہات ملیں گے؟ ہے کوئی؟ اس کو کہتے ہیں. دیکھیے آج کے دن سے، اور حقیقت میں اگر کوئی حج کیا ہوا ہے، واقعی کسی نے حج کیا ہے، واقعی اس نے قربانی دی ہے، تو گویا وہ اس کے لیے تیار ہے. اگر مسلمان واقعی قربانی دینے کے لیے تیار ہو جائے اللہ کے محور پہ گردش، یہ ہم جو بھی حج کر رہے ہیں وہ صحیح والا حج کتنے لوگ کر رہے ہوں گے؟ یہی تو ابو بصیر نے کہا، مولا ما اکثر الزجیج واقل الحجیج، کتنا جو ہے پکارا ہو رہا ہے، حاجی کتنے کم ہیں. آوازیں بہت آ رہی ہیں مگر حاجی بہت کم ہیں. یعنی انسانوں کے بھیس میں جانور ہیں جو حج کا خانہ کعبہ کا طواف کر رہے ہیں. ابو بصیر تم دیکھنا چاہتے ہو؟ امام نے کہا دیکھو کہ کتنے جو ہے حاجی کون ہیں اور جانور کتنے زیادہ ہیں. یعنی جانور کیا ہے؟ جن کی تمنا کھانا ہے، جن کی تمنا سونا ہے، جن کی تمنا جو ہے شہوت رانی کرنا ہے، جن کا مقصد زندگی صرف شہوت رانی ہے، کھانا پینا ہے، وہ جانور ہیں. اور انسان کون ہے؟ جو جاگتا اللہ کے لیے ہے، سوتا اللہ کے لیے ہے، اٹھتا اللہ کے لیے ہے، بیٹھتا اللہ. اس کا مقصد بلند ہے. جس کی نظر بلند ہے، جس کا مقصد بلند ہے، وہ انسان بلند ہے. اور جس کی نظر پستی پر ہے، جس کی آنکھیں زمین پر دھنسی ہوئی ہیں، اس کی روح بھی جو ہے وہ پست ہے. اس کی روح کی اتنی ہی ویلو ہے جتنی اس غذا کی، اس زمین کی. یعنی انسان کی نظر اگر زمین کی طرف ہے تو وہ زمینی ہے، آسمانی نہیں ہے. اے طائر لاہوتی، اس رزق سے موت اچھی جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتا ہے. ہمیں قربانی دولت کی دینا ہے، دولت سے ہمیں محبت ہے. خلیل نے کیا کیا؟ خلیل نے اولاد کی قربانی دی. اولاد کو میدان منا میں لے کر آ گئے خلیل. وہاں اولاد دینے کے لیے تیار ہے، ہم پیسہ دینے کے لیے تیار نہیں ہیں. یہ تو دوسرے درجے کی ہوئی نا. اولاد کے بعد مال کی قربانی ہے، تو مال کے لیے تیار ہے، جتنا مال ہے پورا دینے کے لیے تیار ہے. اس وقت ان کے پاس جو کچھ بھی تھا. آج کتنی ہیں اولاد ابراہیم؟ ہم آپ ہزاروں اولاد ابراہیم میں سے ہیں. اس وقت ایک ہی بیٹا تھا ان کے پاس، وہ بھی اللہ کی راہ میں، اور 100 سال کے بعد پیدا ہوا ہے. اور اتنی محبت ہو گئی ہے کہ وہ چلنے پھرنے کے قابل ہو گیا ہے، 13-14 برس کا ہو گیا ہے. اب ایسے بیٹے کی قربانی کوئی دینے کے لیے تیار ہوتا ہے؟ تو آج یہ سب ہم آپ کیوں بیٹھے ہوئے ہیں؟ خلیل کی قربانی پہ خراج پیش کرنے کے لیے کہ خلیل تم نے ہمارے اندر حوصلہ پیدا کیا. اگر تم نہ ہوتے تو آج مسلمانوں میں یہ قربانیوں کے جذبے نہ ہوتے، اور تمہاری اولاد میں حسین ابن علی نہ پیدا ہوتے. یہ قربانیاں رنگ لاتی ہیں، ورنہ امام حسین اسحاق کی اولاد میں بھی پیدا ہو سکتے تھے، ابراہیم علیہ السلام کے اور بھی بیٹے تھے، لیکن اسماعیل نے قربانیاں دی ہیں باپ کے ساتھ. منا میں لیٹ گئے اسماعیل. یہی نہیں، جب خانہ کعبہ کی دیواریں بلند کی جا رہی تھی تو پتھر کاٹ کاٹ کے اسماعیل لاتے تھے، ابراہیم دیواروں کو بلند کرتے جاتے تھے. وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. جناب ابراہیم اور اسماعیل نام آیا قرآن مجید میں اسماعیل علیہ السلام کا، کہ اس موقع کو یاد کرو جب خانہ کعبہ کی دیواروں کو جناب ابراہیم اور اسماعیل بلند کر رہے تھے. اِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ آج اسماعیل ذبح ہونے کا دن ہے. آج اسماعیل، تو ہمارا اسماعیل کون ہے؟ ہماری دولت ہمارا اسماعیل ہے، ہمارا اقتدار ہمارا اسماعیل ہے. ہم اپنے عہدہ چھوڑنے کے لیے تیار ہیں. مثال کے طور پر آپ کونسل کی سیٹ جیت گئے یا MLA کی سیٹ جیت گئے، آپ کسی کو دینے کے لیے تیار ہیں؟ ارے باپ بیٹے کو دینے کے لیے تیار نہیں ہے سیٹ. باپ جیت گیا،
آپ کہہ رہے ہیں بیٹے کو دے دو سیٹ MLA کی، نہیں تیار ہے۔ MP کی سیٹ، فلاں کی سیٹ، چیف منسٹر بن گئے، بیٹے کو دے دو، بھائی کو دے دو، نہیں تیار ہے۔ یہ ہے محبت، اقتدار سے محبت، سیٹ سے، کرسی سے محبت، اس کی قربانی دینا ہے۔ قربانی کس کی دینا ہے؟ خواہشات کی قربانی، تمناؤں کی قربانی، وہ جسے تم عزیز رکھتے ہو وہ چیز اللہ کی راہ میں دو۔ اللہ کہتا ہے کہ ہمیں وہ چاہیے جو تمہیں عزیز ہے۔ معلوم ہے آپ کو، ساری قربانیاں اگر دے دی جاتی، امام حسین علیہ السلام ساری قربانی اپنے بیٹوں کی، جوان بیٹوں کی دیتے، لیکن 6 مہینے والے کی نہ دیتے، تو اللہ پوچھتا کہ حسین تمہیں ہم عزیز ہیں یا علی اصغر زیادہ عزیز ہے؟ کون عزیز ہے تمہیں؟ یہ ہے آج کا دن ہمیں یاد دلا رہا، ہمیں کہہ رہا ہے تم قربانیوں کے لیے تیار ہو جاؤ۔ کیا ہم قربانیوں کے لیے تیار ہیں؟ سال میں ایک بکرا کاٹنے کے لیے 100 بار سوچتے ہیں، آپ نہیں، میں 100 بار سوچتا ہوں کتنے کا ملے گا، کتنا، ارے وہ بس خالی لوگوں کو بس معلوم ہو جائے کہ قربانی دی ہے، اس کے لیے کتنی والی قربانی چل جائے گی، کس کو بانٹنا ہے، کس کو دینا ہے، خالی پتہ چلانا ہے کہ ان کو بھی پتہ چلے کہ ہمارے پاس بھی کٹی ہے، ان کو بھی پتہ چلے کہ ہم نے بھی قربانی دی ہے، بس اطلاع مل جائے لوگوں کو، ہماری جان بچ جائے۔ قربانی کہاں ہو رہی ہے؟ اگر اللہ نے آپ کو دیا ہے، کتنے ایسے لوگ ہیں کہ جو مہینے میں 1 کروڑ روپے کماتے ہیں، ان کو سال میں ایک قربانی دینا ہے یا ہر ہفتہ دینا ہے؟ ان کو ہر ہفتہ دینا چاہیے ان لوگوں کو، جو لوگ مہینہ 1 کروڑ روپے کما رہے ہیں، وہ اللہ کی راہ میں کیا دیں گے؟ آپ بتائیے کتنی دیں گے؟ لوگ، عجیب بات ہے کہ لوگ جو ہے افطار فطرے کے وقت میں پوچھتے ہیں مولانا کتنا فطرہ دیں، یعنی اللہ کی راہ میں کتنا دیں؟ اللہ نے تمہیں جتنا دیا ہے اتنا دے دو یا اس سے آدھا دے دو، جتنا بھی اللہ نے دیا ہے نا وہ دے دو اللہ کو۔ ہم بولیں گے نہیں اللہ نے تو ہم کو کچھ بھی نہیں دیا ہے، سب ہم نے کما لیا ہے، اللہ نے ہم کو دیا ہی نہیں کچھ۔ اچھا یہ ناشکرے لوگ آج کیا کہہ رہے ہیں؟ شکر پروردگار ہے، تو جھوٹ بول رہے ہیں تم تو کہہ رہے ہیں کہ یہ اللہ نے نہیں دیا ہے ہم کو، یہ تو ہم نے کمایا ہے، تو پھر یہاں کیا کہہ رہے تھے کہ اس پروردگار کا شکر ہے جس نے ہمیں عطا کیا، جس نے ہمیں رزق دیا ہے۔ آپ کہہ رہے ہیں رزق نہیں دیا ہے، آپ کہہ رہے ہیں رزق دیا ہے، تو کون سی بات آپ کی صحیح ہے؟ اگر واقعی اللہ نے آپ کو رزق دیا ہے تو پھر اللہ نے دیا ہے نا آپ کو، اللہ کہہ رہا ہے مجھے دے دو، میں بھوکا ہوں اس وقت، مجھے ضرورت ہے۔ صلوات نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے حیدری، عظمت و فضیلت، شان و شوکت، عزت و احترام حضرت ابراہیم و حضرت اسماعیل علیہ السلام کی شان میں شایان شان تہہ دل سے بلند تر دیکھیے ذبح ہونے سے جانور، آپ کہہ رہے ہیں جانوروں پہ ہم رحم کھا کے نہیں کاٹ رہے ہیں، ارے نہیں کاٹیں گے، جو حلال جانور ہوتے ہیں ان کی تعداد بڑھتی چلی جاتی ہے۔ اتنے لاکھ جانور اللہ نے، یہ کچھ جانور ایسے ہیں جن کو اللہ نے سواریوں کے لیے پیدا کیا، کچھ جانوروں کو اللہ نے رزق کے لیے پیدا کیا ہے، وہ ختم نہیں ہو رہے ہیں، انہیں شہادت نصیب ہو رہی ہے، وہ ذبح ہو رہے ہیں، ذبح ہو کے وہ زندہ ہیں۔ آپ کہہ رہے ہیں بکرا ذبح ہو گیا، مر گیا، ارے مرا کہاں؟ انسانوں کے جسم میں جا کے انسانوں کے جسم کا حصہ بن گیا، ان کی رگوں میں لہو بن کے دوڑ رہا ہے۔ بکرا مرا کہاں ہے؟ انسانوں کی غذا بن گیا۔ از جمادی مردم و نامی شدم، ز نما مردم و حیوان سرزدم، مردم از حیوانی و آدم شدم، کئی سے مردن کم شدم۔ میں نبات سے مرا تو جماعت سے مرا تو نبات میں آیا، نبات سے مرا تو حیوان میں پہنچا، حیوان سے مرا تو انسان بنا، میں کب مرنے سے کم ہوا؟ لیکن جتنے جانور مردار ہو رہے ہیں، جو کھانے کے قابل نہیں ہیں، وہ مر رہے ہیں، ان کو مرنے سے بچاؤ قربانیاں دے کر، ورنہ یہ جانور
اگر انہیں اگر زبان نہیں کیا جائے گا اور انہیں غذا میں تبدیل نہیں کیا جائے گا، انسانی غذا میں اگر تبدیل نہیں کیا جائے گا تو یہ مردار ہو جائیں گے، اور ان کے مرنے کا یہ موت ہوگی ان کی، اور اس موت کے ذمہ دار آپ ہوں گے۔ یہ جو بکرے مردار ہو رہے ہیں اس کے ذمہ دار آپ ہوں گے، وہ گائیں جو مر رہی ہیں اس کے ذمہ دار آپ ہوں گے۔ آپ کے گھر کے سامنے گائیں ٹھہری ہوئی ہیں کہ مجھے ذبح کر دو، آپ خنجر لے کے آگے بڑھنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ بی جے پی کا خوف آپ کو ستا رہا ہے، آپ کو حکومتوں کا خوف ستا رہا ہے، آپ جو ہے اللہ کی مخلوق کو ضائع کر رہے ہیں۔ یعنی ظلم کس پہ کر رہے ہیں؟ گائے پہ ظلم کر رہے ہیں آپ، گائے پہ ظلم کر رہے ہیں۔ گائے فریاد کرے گی کہ ہمیں ذبح کر کے زندگی بخشی ہوتی، ہم کو تم نے مردار بنا کر ہم کو جو ہے زمین میں دفن کر دیا، تم لوگوں نے آگ میں جلا دیا، تم لوگوں نے ہمیں زندگی نہیں دی۔ اللہ نے جانوروں کو مردار بنانے کے لیے پیدا کیا گیا تھا، یا ذبح ہو کہ انہیں ارتقا بخشنا چاہتا تھا، انہیں معراج عطا کرنا چاہتا تھا۔ بہرحال ہم ان تمام جانوروں کے مرہون منت ہیں کہ اللہ نے ان جانوروں کو ہمارے لیے رزق بنایا، ہمارے لیے دودھ کا ذریعہ بنایا، ہمارے بچے ان کا دودھ پیتے ہیں۔ یہ جانور، ان کا ہمیں احترام کرنا چاہیے۔ یہ سب کے سب قربانی کے لیے پیدا ہوئے ہیں، تو یہ قربانی کے جانور ہیں، ان کی توہین نہیں کرنا چاہیے، ان کو لات نہیں مارنا چاہیے، ان کو جو ہے وقت پہ کھانا دینا چاہیے۔ یہ آپ کے مہمان ہیں، یہ آپ کے جو ہے آپ کا یہ رزق ہے کہ آپ رزق پہ لات مارتے ہیں، نعوذ باللہ۔ یہ گوشت، یہ رزق ہے، یہ اس پہ آپ لات مارتے ہیں، آپ چاول پہ لات ماریں گے، نعوذ باللہ۔ اسی طریقے سے آپ بکرے پہ لات ماریں گے، گائے کو لات ماریں گے نہیں۔ بہرحال تو یہ بہت ضروری ہے کہ آج کا دن قربانیوں کا دن ہے۔ قربانیاں مسلسل ہونا ہے، آپ کے پاس جو ہے وہ دیجیے۔ آپ کہیں گے نہیں پیسہ نہیں ہے ہمارے پاس، ہر ہفتہ ہم جو ہے بکرا نہیں دے سکتے، ہر ہفتہ مرغی دے سکتے۔ اللہ کی راہ میں کسی ایک غریب کے گھر پہ آپ کی کچھ مشکلات نہیں ہیں، مشکلات کیسے آپ کی رفع ہوں گی؟ آپ کی بیوی بیمار ہے، آپ کا بچہ بیمار ہے، آپ نہیں چاہتے وہ صحت یاب ہو جائیں؟ ہوتے یا نہیں ہوتے؟ تو آپ کو ایک مرغ لے کے، ایک زندہ مرغ لے کر، ایک چھوٹا سا جانور لے کر کسی ایک ایسے مستحق انسان کو کھلا دو تاکہ وہ کھا کے دعا دے، کہ ایسی دعا دے دو۔ ارے کھائیں گے تو دعا لگے گی، خود بخود دعا لگے گی۔ ایک غریب کی دعا لگ جائے گی تو آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا، آپ کا بچہ صحت یاب ہو جائے گا۔ کتنے ایسے مومنین تھے، کتنی روایتیں کہتی ہیں کہ جو ڈاکٹر نسخہ لکھتا تھا وہ نسخے کے برابر پیسے جو ہے وہ کسی غریب کو دے دیے جاتے تھے، بغیر دوا کھائے ٹھیک ہو جاتے تھے۔ پیسہ نہیں دے رہے ہیں کسی کو، اور کیا کہہ کے رکھ رہے ہیں یہ پیسہ؟ 35 لاکھ 40 لاکھ روپئے خرچ ہوئے کورونا میں، مر گئے، جان بھی نہیں بچی، 35 لاکھ بھی چلے گئے۔ سنیے، اگر یہ لوگ اللہ کی راہ میں اگر دیے ہوتے، یا بچتے یا نہیں بچتے، تو ابھی بھی نسخہ دوا کھائے بچے نہیں بچے، کچھ بچے کچھ نہیں بچے۔ اللہ کی راہ میں وہ اتنا نسخے کے برابر اتنے پیسے آپ اگر دے دیتے تو بغیر دوا کھائے ہوئے بچ جاتے نا، بغیر انجیکشن لیے ہوئے، بغیر سرجری کرائے ہوئے بچ جاتے۔ اور پھر دوسری بات دیکھیے، معاشرہ بنائیے، سماج بنائیے، قربانیاں۔ معاشرہ بغیر قربانیوں کے نہیں چل سکتا ہے۔ معاشرہ بغیر اللہ کیا مانگ رہا ہے آپ سے؟ جو دیا ہے نا آپ کو وہی مانگ رہا ہے نا، اور اس سے کتنا مانگ رہا ہے؟ جتنا دیا ہے اس سے بہت کم مانگ رہا ہے۔ زکوٰۃ کتنی مانگ رہا ہے؟ 40 بکریاں آپ کے پاس، ایک دے دو اس میں سے۔ وہ کتنے بدبخت لوگ ہوں گے جو ایک بھی 40 رکھتے ہوئے ایک دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اور کتنے بخیل مسلمان ہیں، فطرے میں 3 کلو چاول، تو 3 کلو چاول میں ایک غریب دعا دے گا آپ کو، غریب کی دعا لگے گی۔ اللہ کی راہ میں دیتے ہیں تو جو گر گیا یا ضائع ہو گیا کہتے ہیں کہ صدقہ گیا، اس کا بھی یعنی وہ صدقہ گیا، وہ صدقے میں شمار کر لو اللہ میاں کو۔
جس کو بھی ملے گا وہ 10 روپے جو گرے ہیں وہ صدقے میں شمار کر لو. یعنی کتنی توہین ہے. یعنی پھینک کے کہہ رہے ہیں اٹھا لو پروردگار کسی بندے کو دے دو, یہ جو میرے ہاتھ سے گر گیا ہے یہ تم کسی بندے کو کھلا دو, یہ میرا صدقہ ہے. دولت قدوں میں لٹکے ہیں رنگین خمخمے, کتنا عجیب دیکھیے دولت کا کھیل ہے. مٹی کا ایک چراغ ہے مسجد کی طاق میں, اس میں نہ جانے کتنی مرادوں کا تیل ہے. ویران مسجدوں میں کوئی چراغ جلانے والا نہیں ہے. کم سے کم وہاں چننا ڈال دیتے, کہاں حصیر بچھا دیتے تو راستے میں چلنے والا مسافر وہاں 2 رکعت نماز تو پڑھ کے جاتا. پٹن چرو میں وہاں پہ کتنی مسجدیں ایسی پڑی ہوئی ہیں. ویران مسجدوں میں چراغ جلا. تم اللہ کا گھر آباد نہیں کرنا چاہتے, تم چاہتے کہ اللہ میرا گھر آباد کرے, تیرے ملائکہ میرے گھر کی رکھوالی کرے اور میری بچوں کی حفاظت بھی کریں تاکہ ہم بیماریوں سے بچے رہیں, چوریوں سے بچے رہیں, ڈکیتیوں سے بچے رہیں. ہمارے پاس گھر میں سونے کی چوری ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ ہوئی نا, ہمارے پاس سب ہوتی. یعنی ضائع ہوتے پیسے, لاکھوں روپے ضائع ہوتے, بیماریوں میں جاتے ہیں, لیکن ہم قربانی نہیں دینا چاہتے. اگر ہمارے پاس پیسہ ہے تو ہم جو ہے ہر ہفتہ کم سے کم ہر مہینہ, یہ جو روایتیں کہتی ہیں, اب یہ اس لیے کہتی ہیں یہ روایتیں کہ کم سے کم تم اپنے بچوں کی خاطر تو دے دو گے, علاج کے طور پہ, یعنی اللہ کے لیے بول کے نہیں, کم سے کم علاج سمجھ کے تو دے دیجئے. کہ لوگ کہتے ہیں کہ نظر بد کا علاج یہ ہے کہ ہر مہینہ انسان ایک قربانی دے دے, ورنہ تمہیں نظر بد لگے گی. نظر بد کیا ہے؟ بد دعا ہے. یعنی ترسی ہوئی نظروں سے غریبوں کا امیروں کی طرف دیکھنا, یہ ہے نظر بد. نظر بد کیا ہے؟ یعنی ایک آدمی جو ہے 70 سال سے پیدل چل رہا ہے اور اس کے سامنے سے مرسڈیز گزر رہی ہے, وہ دیکھ کے کیا کرے گا؟ کیا نظر لگائے گا؟ یعنی حسرت بھری نظروں سے دیکھے گا. حسرت بھری نظروں سے دیکھے گا. تو اللہ جو ہے اس کی نظروں میں ملائکہ جو ہے وہ کیا کریں گے؟ اس سے جو ہے رحمت روک لیں گے. رحمت رکتے ہی, یعنی ہر آن انسان کو رحمت پروردگار کی ضرورت ہے. رحمت, امام فرماتے ہیں کہ پروردگار ایک لمحے کے لیے بھی تو مجھے فراموش نہ کر, ایک لمحے کے لیے بھی تو مجھے اپنی ذات پہ نہ چھوڑ دے. میری ذات پر ایک لمحے کے لیے بھی مجھے واگزار مت کر. چشم زدن کے لیے بھی اگر تو مجھے چھوڑ دے گا, اگر ایک لمحے کے لیے بھی تو مجھے چھوڑ دے گا, تیری رحمت منقطع ہو جائے گی, تو رحمت رک جائے گی, ہم ملعون ہو جائیں گے, ہم پہ لعنت برسنے لگے گی. یہی ملائکہ کی سب کی لعنت برسے. تو اگر دولت ہے, آپ کے پاس 10 فلیٹ ہیں, لوگ قبیلی کے مکانوں میں دیوار گر کے مر گئے, لوگ جو ہے دیوار گر کے مر گئے. ایک لوگ تھے بیچارے, اس زمانے میں حویلیاں تھیں, بڑی بڑی حویلیاں, پرانی حویلی, نئی حویلی, اور وہ حویلی, یہ حویلی, کنگ کوٹھی, فلاں کوٹھیاں سب تھے, دیوار گر کے لوگ مر گئے. ان کی بد دعاؤں کا اثر کیا محلوں کو جھنجھوڑ کے نہیں رکھ دے گا؟ کتنے ایسے مومنین ہیں جن کی پیٹیں اکڑ گئیں, قبیلے کے مکانوں میں پانی پچر پچر کے گرتا تھا تو ٹپ ٹپ کی آوازیں آتی تھی, راتوں میں سہاگ راتیں لوگوں کی جو ہے ضائع ہو گئیں. اس طرح سے جو ہے دولہے جو ہے پانی میں بھگ گئے, دلہنوں کا لباس ان کا جو ہے وہ ساری بد دعائیں تمہیں کھا نہیں جائے گی, بڑے بڑے محلوں والوں کو کھا نہیں جائیں گی. وہ دلہنوں کی آوازیں, وہ دلہنوں کی کراہوں کی آوازیں کیا تمہاری بلڈنگوں کو ہلا کے نہیں رکھ دیں گی؟ آج دیکھیے کیا صورتحال ہے. میں نام نہیں لوں گا, آپ جائیے فخر الدولاؤں کی, آج جو ہے جہاں 600 مکانات آج بھی حجرے بھائیں 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 کر رہے ہیں. ہم اسی لیے تو کہتے ہیں کہ ان کو خالی مت رکھو. یونیورسٹیاں بنا لی, بند کر کے رکھ دیا, محل بنا لیے, تالا ڈال کے رکھ دیا. لوگ بغیر گھر کے کرائے کا مکان کا کرایہ نہیں دے سک رہے ہیں. تو تمہاری قربانی یہ ہے کہ تم کسی کا مکان کا کرایہ دو. آج ریہرسل کرو, ایک دن آج صرف قربانی دے دو, کل کرایہ دے دو. آج 10ویں کے دن بکرا کاٹو اور یہ گوشت تقسیم کرو. ابھی لوگ کیا کر رہے ہیں؟ بکرا کاٹ کے فریج کے اندر رکھ دے رہے ہیں, 10 محرم تک کھا رہے ہیں. 10 ذی الحجہ کا بکرا 10 محرم تک چل رہا ہے. آپ کی بات نہیں کر رہا ہوں, میری خود کی بات کر رہا ہوں.
کہ یہ صورتحال ہے ہماری، تو اس صورتحال کو تبدیل ہونا ہے یا نہیں ہونا ہے؟ تو 3 حصے ہیں اسلام کہہ رہا ہے، ایک حصہ اپنے لیے رکھو، ایک فیملی کے لیے، ایک خاندان والوں کے لیے، تیسرا حصہ غریبوں کو۔ پہلا حصہ ہی اتنا ہو رہا ہے کہ دوسرے کی نوبت ہی نہیں آ رہی ہے، دوسرا ہوتا ہے تو تیسرا جو غریبوں تک پہنچنا ہے وہ پہنچ ہی نہیں رہا ہے۔ تو پھر یہ اللہ کی راہ میں دیا ہے یا کس کی راہ میں دیا، کون سی تمناؤں کو پورا کیا ہے؟ تو بہرحال یہ قربانیاں، یہ ایثار آپ کے لیے فائدہ مند ہے، اللہ کے لیے کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ہم دعا کرتے ہیں پروردگار ہمیں ایثار و قربانیوں کا جذبہ عطا فرما، پروردگار ہمیں توفیق دے کہ ہم دوسروں کے کام آ سکیں، ہم وہ سایہ دار درخت بن جائیں جو خود دھوپ میں جھلسیں لیکن دوسروں کو آنے والوں کو سایہ دیں، ہم وہ چراغ بن جائیں کہ خود جلتے رہیں لیکن دوسروں کو روشنی دیں۔ پروردگار ہمیں روشن چراغ بنا دے، ہمیں سایہ دار درخت بنا دے، ہمیں کم سے کم جو ہے ہمیں کم سے کم دودھ دینے والی گائے بھینس بنا دے، ہمیں جو ہے ہمیں کم سے کم جانوروں جیسی عزت تو دے دے۔ اگر ہم ملائکہ کی بزم میں نہ پہنچ سکیں، اگر ہم واقعی انسانیت اگر ہمارے اندر نہیں پیدا ہو رہی ہے تو کم سے کم حیوان بن کے تو زندہ رہیں، لیکن انسانیت ہمارے اندر کہاں ہے؟ انسان خلیل تھے، انسان کلیم تھے، انسان مسیح تھے، انسان وہ لوگ تھے کہ جنہوں نے اپنی قربانیاں پیش کر کے انسانیت کو نجات دی، جنہوں نے اپنی پوری زندگیاں صرف کر دی لوگوں کو نجات دینے کے لیے، خود گلا کٹ گیا احکام شریعہ بیان کرنے کے لیے۔ ایسے یحییٰ پر آج سلام کرنے کا دن ہے، آج سلام کرنا ہے کلیم کی ذات پر کہ جس نے پوری زندگی فرائض سے جد و جہد کرتے ہوئے گزار دی۔ اس موسیٰ پہ ہمارا سلام، اس یونس علیہ السلام پہ ہمارا سلام جن کو مچھلی نے نگل لیا تھا، جنہوں نے قربانیوں کی ایسی تاریخ رقم کی کہ پروردگارہ صلی اللہ علیہ علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الطاہرین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی علی امیر المؤمنین وعلی صدیقہ فاطمۃ الزہراء سلام اللہ علیہا وعلی سبطین الحسن والحسین وعلی ابن الحسین ومحمد ابن علی وجعفر ابن محمد وموسیٰ ابن جعفر وعلی ابن موسیٰ ومحمد ابن علی وعلی ابن محمد وحسن ابن علی وحجت القائم المنتظر المہدی عجل اللہ تعالی فرجہ۔ عزیزان ایمان، ہم حمد بجا لاتے ہیں، شکر پروردگار کرتے ہیں کہ پروردگارہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ آج کا دن ہمیں نصیب فرمایا کہ پھر ایک مرتبہ ہم تیری بارگاہ میں تیری حمد و ثنا کرنے کے لیے حاضر ہوئے ہیں۔ آج جو حالات مسلمانوں کے ہیں، آج جو کچھ بھی آپ دیکھ رہے ہیں، وہ جو سنت ابراہیمی تھی اس پر صحیح معنوں میں اگر مسلمان عمل کرتے اور سارے کے سارے مسلمان ایک ایک شیطان کو 7 کنکریاں بھی مارتے تو آج دنیا سے ظلم و ستم کا خاتمہ ہو گیا ہوتا، نہ آج امریکہ باقی رہتا نہ اسرائیل باقی رہتا۔ لیکن ہماری کنکریاں صحیح طور پر شیاطین کو لگ نہیں رہی ہیں۔ ایک صاحب جو ہیں کل فون کیے تھے پرسوں کے جو ہے وہ ہم بھلے سے جو ہے وہ پہلے طبقے میں چلے گئے ہیں، کنکریاں جو ہے وہ ماریں تو چلے گی یا نہیں چلے گی، یعنی ہمیں اتنی فکر ہے کنکریوں کی۔ یہ جو کنکریاں ہیں اور وہ جو شیطان ہے وہ دیواریں ہیں، شیطان کہاں ہے وہاں پہ؟ لیکن یہ ایک تمرین کرائی جا رہی ہے۔ اسی لیے میں کہہ رہا ہوں بکرے کا مطلب بکرا نہیں ہے، قربانی ہے، چاہے وہ غریبوں کو کرائے کی شکل میں دے دیجئے، جو لوگ کرایہ نہیں دے سک رہے ہیں قربانی دیجئے۔ ہماری نمازیں قبول نہیں ہو رہی ہیں،
3 6 مہینے تک دفتر کا کرایہ نہیں دے رہے ہیں، آپ جو ہے گھر کا کرایہ نہیں دے سک رہے ہیں، فلاں صاحب جو ہے کرایہ پہ جو ہے گھر لیا ہے یا فلاں لیا ہے، دے نہیں پا رہے ہیں، تو کم سے کم ان کا قرض ادا کر دو۔ اچھا، قرض ادا کرنا لفظ کرایہ بھی ہے، قرض بہت بڑی چیز ہے۔ کتنے لوگ مقروض ہیں، انہیں گالیاں دی جا رہی ہیں، لوگ دروازے پہ دستک دیتے ہیں، بچے سہم کے جو ہے وہ ہو جاتے ہیں، گھر چھوڑ کے بھاگنا پڑتا ہے، معلوم ہے آپ کو، اور قربانیاں دی جا رہی ہیں، بکرے کٹ رہے ہیں، سب کٹ رہے ہیں۔ ارے اللہ کی راہ میں تم دے رہے ہو تو اس کا قرض ادا کر دو نا، ایک مومن کا قرض ادا کر دو۔ کتنے کفارے ایسے ہیں، اگر وہ کفارے ادا ہو جائے نا تو بس کافی ہیں، آپ کو الگ سے دینے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ کتنے لوگ عمدن روزہ چھوڑے، کتنے لوگ عمدن روزہ چھوڑے۔ ایک روزہ اگر کسی نے چھوڑا ہے تو ایک غلام کو آزاد کرنا ہے۔ اب غلام کہاں ہیں؟ جو لوگ بے گناہ جیلوں میں پڑے ہوئے ہیں، صرف 5,000 کی بیل کے لیے کہ 5,000 روپے نہیں دے پا رہے ہیں، 10,000 نہیں دے، ان کو جو ہے چنچل گوڑا جیل سے چھڑا دو۔ کتنے کو بلا وجہ کے کیا گیا ہے، کوئی مجرم نہیں ہے وہ لوگ۔ ایک آٹو والا ہے، مثال کے طور کے اوپر اس کی گاڑی میں کچھ جو ہے چرس رکھ دیا، کوئی چیز رکھ کے چلے گئے، پولیس نے پکڑ لیا، جیل میں ڈال دیا، اب اس کو کون چھڑائے گا؟ کتنے مسائل ایسے ہیں۔ آج قربانیوں کا دن، قربانی دینے کے عزم کریے کہ پروردگار ہمیں حوصلہ عطا فرما کہ ہم تیری راہ میں کچھ تو کریں، کسی ایک بندے کو تو آزاد کرا دیں۔ کتنوں پہ بلا وجہ کے کیسز چل رہے ہیں، ایک کیس اٹھا دو کم سے کم، بلا وجہ کے کیس چل رہے ہیں۔ ہمارے جعفر صاحب پہ کیس چل رہا تھا، ہمارے پہ کیس چلا، فلاں پہ کیس، جتنے بھی لوگ ہیں یہاں تو آدھے لوگوں کے اوپر کیس بک ہیں۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ جو ہے ان کا جو ہے مسئلہ حل کریے نا، کسی ایک کا مسئلہ تو حل کریے، کسی کا کرایہ دے دیجیے، کسی کا جو ہے کسی کو چھڑا دیجیے جیل سے، کسی کا قرضہ دے دیجیے۔ یہ بھی قیدی ہے، یہ قیدی ہے، مقروض جو انسان ہے وہ قیدی ہے۔ معلوم ہے بے عزتی اٹھانا پڑتا ہے۔ آپ 1 لاکھ روپے لیے تھے، ٹھیک ہے، آپ جو ہے بچے کی فیس کے لیے لیے تھے ہوں گے، کسی کی میت کے لیے لیے ہوں گے، ماں کا جنازہ نہیں اٹھ رہا تھا تو 1 لاکھ قرض لی، اس کو کیا لینا دینا؟ وہ تو کہہ رہا ہے کہ مجھے واپس دو 1 لاکھ روپے، دے پا رہے ہیں آپ؟ کوئی ایک بندے خدا اٹھے جو کہے اللہ کی راہ میں میں قرضہ ادا کروں۔ جب کوئی میت آتی، حضور کہتے کہ میں اس کا جنازہ نہیں پڑھاؤں گا، پہلے اس کا قرض ادا کرو۔ حضور کہتے کہ میں نماز نہیں پڑھاؤں گا۔ آج ہم لوگ نماز بھی پڑھا رہے ہیں، مردے دفن بھی ہو رہے ہیں، لوگوں کے قرضے بھی ادا نہیں ہوئے۔ کوئی لوگ 10 لاکھ دے کے بیٹھے ہوئے، مر گیا آدمی، اب جنازہ دفن بھی ہو گیا۔ ارے دفن کیسے کیا گیا؟ کس نے نماز پڑھائی؟ ارے سستے میں ایک مولانا مل گئے تھے، کال کرتے ہی آ جاتے، وہ آ کے یہی نہیں پوچھتے کہ یہ میت کس کا قرضہ باقی ہے، لا نعلم، یا جھوٹ بول رہے ہیں، لا نعلم منہ الا خیرا۔ ایک جنازے پر آیت اللہ خامنہ نماز پڑھا رہے تھے، اس وقت یہ جملہ پڑھا ہی نہیں انہوں نے ان کے لیے، لا نعلم منہ الا خیرا، ہم سوائے خیر کے کچھ نہیں جانتے۔ ہم جانتے ہیں کہ بیچارے کتنے لوگوں کو ستائے، کتنے لوگوں کو ڈبائے، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ میں نے سوائے خیر کے کچھ دیکھا ہی نہیں ہے۔ کیوں نہیں دیکھے؟ جھوٹ بول رہے ہیں آپ، جھوٹی گواہی دے رہے ہیں اللہ کی بارگاہ میں۔ پھر مولانا بھی ہیں، جھوٹی گواہی بھی دے رہے ہیں، لا نعلم منہ الا خیرا وانت اعلم بہ منا، وہ تو صحیح ہے انت اعلم، لیکن نالعلم جو کہہ رہے ہیں کہ ہم نہیں جانتے، نہیں جانتے آپ، قرضہ باقی ہے نہیں جانتے آپ، لوگوں کو ڈبائے نہیں جانتے آپ۔ سب کرو، لے جا کے نور العمرہ میں جو ہے مولائی بنا دو، چہلم کی مجلس کرا کے کھانا کھلا دو، مولائی بن گئے۔ یہ تماشا ہے، مولائی ہے، قرضے باقی ہیں، مولائی ہے، لوگوں کا مال باقی ہے، کرائے باقی ہے، مولائی ہے، اور جو ہے ان مولائی کی جو ہے وہ چہلم میں کھانا کھلا رہے ہیں۔ ارے قرضہ ادا نہیں کیے تو چہلم میں کھانا کہاں سے کھلا رہے ہیں؟ بہرحال یہ بہت ہی دردناک مراحل ہے، اس کا حل کرنا بہت ضروری ہے۔ اور آج کے دن یہ طے کرنا ہے، آج کا دن اللہ نے تجدید بیعت کا دن ہے، آج تجدید سنت کا دن ہے، آج پھر سے ہمیں مسلمان ہو کر کلمہ پڑھنے کا دن ہے
کہ ہم صحیح معنوں میں تسلیم ہو جائیں اللہ کے سامنے. اگر اللہ کہہ رہا ہے دو تو دینے کے لیے تیار ہو جائے. خمس دو, کون خمس دے رہا ہے, کون زکوٰۃ دے رہا ہے, کون جو ہے اللہ کے حقوق کو پورا کر رہا ہے, کون اللہ کے, ارے آپ اپنا کفارہ نہیں دیے ابھی تک, روزے عمدن آپ کھائے یا نہیں کھائے, تو اس کا کفارہ دیجئے نا روزوں کا. کفاروں میں کتنے مومنین کو گھر مل جائے گا, کتنے لوگوں کی عزتیں بچ جائیں گی آپ کا کفارہ دے دیں گے, تو کتنے بندے آزاد ہو جائیں گے. کہاں دے رہے ہیں آپ کفارہ؟ بیچارے کویت کے کچھ لوگ آئے تھے, 1 سال آئے تھے, 33 بکرے کٹائے تھے یہاں پہ ہم نے یتیم خانے میں, اور یہاں پہ جو ہے لاریاں بھر کے آئے تھے, کیونکہ انہوں نے حساب کر لیا کہ بھائی ایک مہینے کے پورے روزے ایک دن کے جو ہے وہ 60 مسکینوں کے کھانے کے حساب سے, اور 30 دن کے جو ہے ہر ایک دن میں 60 مسکین کتنے ہو گئے اندازہ لگا, اتنا حساب کر کے وہ لوگ آٹا لے کے آئے تھے. یہاں پہ انڈیا میں سستا ہے تو 20 کلو وہ 20 روپے 22 روپے کے حساب سے. ارے بھائی تو کم سے کم کفارے اگر جو ہے نا قطر کے اور کویت کے اور دبئی کے ہو جائے تو ہندوستان اور بنگلہ دیش کے لوگ بھوکے نہ مریں ان کے کفاروں سے کم. تو یہ کفارے کیوں رکھے اللہ نے؟ اپنے بندوں کا پیٹ بھرنے کے لیے, اپنے غریبوں کو پالنے کے لیے, اپنے مجبور بندوں کے مسائل حل کرنے کے لیے, ان کی عزتوں کو بچانے کے لیے, ان کے حقوق کو بچانے کے لیے تمہیں قربانی دینے کا حکم کیوں دیا ہے؟ ارے عجیب بات ہے, ایک آدمی کہہ رہا ہے میرے پاس 100 کروڑ روپے ہیں اور لوگ بھوکے مر رہے ہیں سلم بستیوں میں. اب جو ہے گنگا نگر میں جو ہے بہہ گئے لوگ نالوں میں, اس کا اثر کیا پڑے گا؟ اس کا اثر یہ ہوگا کہ تمہاری اولادیں ایسی بیمار ہو کے کیڑے لگیں گے ان کو, جس طرح سے وہ لوگ جو ہے نالیوں میں گر کے مر گئے گنگا نگر میں. اب تو اس کا نالا پر ہوا ہے, ورنہ ابھی تک کتنی نسلیں وہ ہو گئی, کتنے لوگ جو ہے تعلیم سے محروم ہوئے, کتنے بچے جو ہے وہ نعوذ باللہ آوارہ ہو گئے, زندگی میں گھومتے رہے. اس کا سر کس کے اوپر؟ یعنی میں کہہ رہا ہوں اس کا عذاب کون برداشت کرے گا؟ اس کا عذاب جو ہے وہ کورونا کی شکل میں نکلے گا, بیماریوں کی شکل میں نکلے گا. اس کا جو ہے نا عذاب جو ہے ایسا نہیں ہے, عذاب نسلوں کو جھیلنا پڑتا ہے. بزرگوں نے خطائیں کی تھی, اولاد کو بھگتنا پڑے گا. جو 600 روم کا جو ہے ارم منزل بنا کے گئے تھے, آج ان کی نسلیں بھگتنا پڑے گا. معلوم ہے آپ کو؟ یہ نہیں کہ اللہ کی بارگاہ میں جو ہے وہ دیر ہے اندھیر نہیں ہے, سب کو تو حساب دینا ہے, سب کو حساب دینا ہے. اور کوئی بھی یہ سمجھ رہا ہے کہ یہ پیسہ میرا ہے اور مجھے قربانی نہیں دینا ہے, نہیں, سب کو قربانی دینا ہے. اللہ نے اگر آپ کو صلاحیت دی ہے, ایک مولانا کہہ رہے ہیں بھائی میرے پاس تو کچھ نہیں ہے, آپ کے پاس نہیں ہے مگر آپ کے پاس عزت تو ہے نا, وہ عزت کو دے دیجئے اللہ کی راہ میں. ایک فون ملائیے 4 آدمیوں کو, 2 گالیاں پڑیں گی آپ پہ, پڑھنے دیجئے, لیکن کم سے کم کسی کا مسئلہ حل ہوگا. عزت کی قربانی دیجئے, اپنی آبرو کو داؤ پہ لگا دیجئے. ایک صاحب کہہ رہے تھے کہ میری عزت چلی جائے گی اگر میں آپ کے لیے فون کروں گا, میری عزت چلی جائے. اپنی عزت کے لیے دوسروں کی زندگی برباد کر دو. ایک بچہ تعلیم سے محروم ہو گیا آپ کی عزت کی خاطر, ایک بچی بیوہ ہو گئی چند روپے کے لیے, ایک میاں بیوی 300 روپے کے لیے جھگڑے اور اب 2 ہفتے ہو گئے نہیں ملے آئے, 300 روپے کے اوپر جھگڑا ہوا. بہرحال ایسے بہت سارے واقع. تو آج جو ہے آج وہ دن ہے کہ جہاں سارے امام خمینی کہتے ہیں کہ تمام مسلمان ایک بالٹی پانی اسرائیل پہ پھینکے تو اسرائیل صفحہ ہستی سے نابود ہو جائے گا. آج کنکریوں کی نمائش ہو رہی ہے, صرف قربانیوں کی نمائش ہو رہی ہے. حقیقت میں نہ قربانی ہو رہی ہے, حقیقت میں نہ کنکریاں ماری جا رہی ہیں, حقیقت میں نہ کسی قسم کا کوئی مسلمان قربانی کے لیے تیار. اگر واقعی مسلمان قربانیوں کے لیے تیار ہو جائے, شہادتوں کے لیے تیار ہو جائے, تو آج دنیا کی تقدیر بدل سکتی ہے. آج خامنہئی صاحب نے اپنی شہادت کے ذریعے سے, ایک نفس زکیہ کی شہادت نے کتنے ظالموں کے چہروں سے نقاب الٹ دی. آج دبئی برباد ہو گیا, قطر انشاءاللہ برباد ہوگا, سعودی برباد ہوگا, اور ان کی یہ ایک شہادت نے کتنے ظالموں کو اور کتنے حکمرانوں کو, آل سعود, آل نہیان کو ہلا دیا. آج ان کی نیند چین, ان کی زندگی برباد ہو گئی. ایک شہادت نے ظالموں سے بدلہ بھی لے لیا, مظلوموں کو سہارا بھی دے دیا. آج یمن کو سہارا مل گیا کہ شہادت خامنہئی کے بعد ہماری آرزوئیں پوری ہوں گی, آج ہمارے مسائل حل ہوں گے. آج لبنان
جو ہے خوشحال ہے کہ ہمارے مسائل حل ہوں گے۔ اس شہادت نے کتنے مظلوموں کی کو درد کے پر زخم پر مرہم رکھا اور ان کا دکھ اور درد کو انہوں نے ختم کیا۔ ایک شہادت نے مظلومیت کی تاریخ رقم کی۔ پروردگارہ ہم دعا کرتے ہیں تیری بارگاہ میں آیت اللہ خامنائی کے درجات کو بلند فرما، بلند سے بلند تر فرما۔ پروردگارہ ظالموں کو نیست و نابود فرما، جنہوں نے مال کے ذریعے سے ظلم کیا، اپنا مال خرچ کیا اور اپنی زمین دی، اپنی حیثیت دی، اپنا مقام و مرتبے کے ذریعے سے جنہوں نے ظلم کیا، جنہوں نے ظالموں کا ساتھ دیا، جنہوں نے دنیا کے خونخوار درندوں کا ساتھ دیا، شقی ترین بدبخت ترین انسانوں کا ساتھ دیا، پروردگارہ ان تمام ظالموں کو جو ظلم میں شریک رہیں ان سب کی حکومتوں کو برباد کر دے، ان سب سے ان کا حق چھین لے۔ اور پروردگار جو مظلوم، جو بےکس اور جو یتیم بچے اس وقت جو یمن میں اور جو غزہ میں جو کاروان پہنچا تھا، اس کاروان کے لوگوں کو ہتکڑیاں پہنائی گئی اور ان کو جو ہے جیل میں ٹھونس دیا گیا کئی دن تک۔ اور یہ جو انسانی اس کے لیے 70 ممالک سے جو لوگ فلسطینیوں کے لیے اتنی مشکلات سے یہ کاروان آیا تھا، لیکن پروردگار ان ظالموں کو نیست و نابود فرما، اور جو لوگ ایسے کاروان بناتے ہیں پروردگار انہیں اور ہمت و حوصلہ بخش، اور مظلوموں کی تائید کرنے والوں کو آباد و شاد رکھ، اور جو لوگ جن لوگوں نے ظلم کیا ہے انہیں نیست و نابود کر، اور مظلوموں کو پروردگار ان کا حق واپس لوٹا دے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفرہ انہ کان توابا۔ اللہ